کی آبرو ہے یہ آرزو جو ہو سرخ رو پیلے دو جہان کی آبرو میں کہوں غلام ہوں آپ کا میں کہوں غلام ہوں آپ کا وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد میں نے درے رسول پہ سر کو جھکا دیا میں نے درے رسول پہ سر کو جھکا دیا میرا نصیب میرے نبی نے جگا دیا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ایسا کریم ایسا سخی اور کون ہے ایسا کریم ایسا سخی اور کون ہے منگتا جو آیا مانگنے منگتا جو آیا مانگنے سلطان بنا دیا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میرے ساتھ پڑھنی ہے یہ نعت. بلا لو مجھ کو طیبہ میں خدا را یا رسول اللہ. بلا لو مجھ کو طیبہ میں خدا را یا رسول اللہ. بلا لو ہم کو
یا رسول اللہ نہیں ہوتا یہاں میرا گزارا یا رسول اللہ نہیں ہوتا جہاں میرا گزارا یا رسول اللہ خدا را دیجئے اب تو سہارا یا رسول اللہ خدا را دیجئے اب تو سہارا یا رسول اللہ بہت ہی غال اب تر ہے ہمارا یا رسول اللہ بہت ہی غال اب تر ہے ہمارا یا رسول اللہ خریدا جس نے ہے سودا تمہارا یا رسول اللہ خریدا جس نے ہے سودا تمہارا یا رسول اللہ نہ ہوگا اس کو محشر میں خسارا یا رسول اللہ نہ ہوگا اس کو محشر میں خسارا یا رسول اللہ بلا لو ہم کو طیبہ میں خدا را یا رسول اللہ بلا لو ہم کو طیبہ میں خدا را یا رسول اللہ کروں کیا عرض میں تم سے کہ تم ہو رحمت عالم کروں کیا عرض میں تم سے کہ تم ہو رحمت عالم ہے تم پر حال میرا آشکارا یا رسول اللہ ہے تم پر حال میرا آشکارا یا رسول اللہ بلا لو ہم کو طیبہ میں خدا را یا رسول اللہ بلا لو ہم کو طیبہ میں خدا را یا رسول اللہ نہیں ہوتا جہاں میرا گزارا یا رسول اللہ نہیں ہوتا جہاں
کہاں میرا گزارا یا رسول اللہ بلا لو ہم کو طیبہ میں خدا را یا رسول اللہ۔ جی لو بیٹے، ایک تو میں نے یہ نعت پڑھ دی، اب خطاب شروع کرتے ہیں، اتنی دیر میں لنگر بھی تیار ہو جائے گا۔ آنی بیٹے آپ کا شکریہ، پانی میں آئے۔ ثنا غفور آپ کا شکریہ۔ حنجلہ کے 1 فٹ چوچے کا شکریہ۔ یہ دیکھیں آیا جائے پہلی دفعہ تو آپ کا میں نام نہیں مجھے یاد۔ دیکھیں میری بیٹی دنیا سے گئی، میری ہی بیٹی ہے، جب میری گود میں آ گئی میری بیٹی، تو ہم سب نے چاہا کہ باجی کو بلائیں اور حضور کو یاد کریں۔ تو اب مجھے یہ بتائیں کہ میں موضوع کون سا لگاؤں؟ وفات کیسے ہوتی ہے، قبر میں کیا ہوتا ہے، یا سوال کے جواب؟ جی یہی لگا لوں؟ کیوں جی؟ ہوتا ہے نا آپ کے قلب و جنازے سے پہلے جو تماشا لگا تو کچھ سوال کر لیں تاکہ میں مضمون بنا لوں ترتیب سے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ منہ نہ چومو نہانے کے بعد، اس کا منہ ننگا نہ کرو، ایسے کرتے ہیں۔ چلیں جی میں اپنا موضوع چھوڑتا ہوں، آج آپ کی مرضی کا موضوع، ٹھیک ہے جی؟ اس کا صدمہ تھا، اس میں تو چومنا ہوتا ہے، پر لوگ کہتے ہیں غسل کرنے کے بعد اس کو ہاتھ اس بھی لیے نہیں لگانا، سب کو بتاؤ کہتے ہیں کیونکہ جس کا باپ ہو اس ٹائم وہ وضو کر کے تو نہیں نا اس کو چوم سکتی، یا بہن بیٹی ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ جب اس کو کفن پہنا دیا جائے نہلا کے تب اس کو ہاتھ لگانا گناہ ہے۔ ہاں جی وہ وضو تو نہیں نا کر سکتے۔ چلیں آج یہ موضوع، اور بھی کوئی سوال کسی بیٹی کے ذہن میں ہے تو بتا دیں۔ جی بیٹا آپ اوکے کریں گے تو میں بسم اللہ کروں گا، آ جائیے آپ میں آ جائیں، آپ پاس بیٹھیں بیٹے جی۔ اوکے ہی ہے، ریڈی ہو گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ سب سے پہلے میں آپ بیٹیوں کا، بہنوں کا مشکور ہوں، آپ نے میرا مان رکھا۔ اتنی طوفانی بارش رات 3 بجے کی ہو رہی ہے اور آپ نے میرا مان رکھا، میری بہن کا مان رکھا، میری بیٹی کی خاطر آئے۔ تو میں اب دینے والی تو اللہ کی ذات ہوتی ہے، تو آپ بارش میں آئے، کیچڑ میں آئے، میں نے جس بیٹی کو کال کی وہ لبیک کہہ کے آ گئی۔ میں پھر بھی ان معصوم پھول جیسے چہروں کا شکر گزار ہوں۔ میری بیٹی اینی آئی، ثنا آئی، یہ باجی نیلا صاحب آئیں، یہ بیٹیاں، یہ ساری پورا جتھا آقا کریم کے لیے آیا، یہ بہن ساری بیٹیاں لے کے آ گئی۔ تو میں اور یہ بہن ہم بیٹھ کے آقا کی باتیں پہ لگ گئے۔ یہ ہماری باجی بیٹی کے ساتھ آ گئی۔ میں آپ کا بے پناہ مشکور ہوں، بہت زیادہ مشکور، اور وہ جو دور سے آئی ہیں گاؤں سے ان کا بھی مشکور ہوں۔ آپ صرف اللہ کے لیے آئے اور اللہ کے لیے آنے والا قیامت کے دن عرش کے نیچے ہوگا۔ اب میں نے اپنا مضمون چھوڑ دیا کربلا کے حوالے سے، کچھ سوال تھے، کچھ جواب تھے، تو لہذا آج میں اپنی بیٹی رابعہ کے نام پر وہ جو مختلف شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں میں چاہتا ہوں وہ بھی سنا دوں، اور اگر میری بہن یا ماں کے دل میں کوئی سوال آ جائے تو مجھے اشارے سے پوچھ لیں، میں آپ کو جواب بھی دے دوں۔ ایک بیٹا بات یاد رکھ لیں کہ اللہ پاک نے
इंसान को पैदा होने से पहले, पैदा होने से पहले, हम जब दुनिया में नहीं आए थे, अब आपसे अगर पूछें आप कहाँ थे, ये हमारी बहन आई, इनकी बेटी का नाम था साइका, वो इदारे में पढ़, वो उसकी डेथ हो गई, आज वो भी आई, मेरी बहन भी आई, तो अल्लाह पाक सब बेटियों को हुजूर के साथ जन्नत में जगा दे, वो जन्नती हैं। तालिब इल्म दोज़ख में नहीं जाता, मुसलमान तालिब इल्म, मुसलमान औलाद दोज़ख में। तो जब पैदा नहीं हुए थे तो आपको मालूम है आप कहाँ थे? आप रूहों के साथ रहते थे, अल्लाह ने आपको पैदा कर दिया, ये ले जा। जब पैदा हो गए तो अब आप पैदाइश से पहले कहाँ थे, इसको गौर से समझें। आप कह सकते हैं कादरी साहब हम तो माँ के पेट में होंगे, भाई माँ के पेट से पहले कहाँ थे? माँ तो पैदा ही नहीं हुई, तब कहाँ थे? कोई आपसे पूछे आपको पता आपने बाबा जी बुलंद लब्बैक कही थी पैदा होने से पहले, कोई मानेगा? बोले ना, कोई भी नहीं माने। क्या कहते दिमाग खराब हो गया, भला पैदा होने से भी पहले कोई बोलता? अल्लाह पाक ने फरमाया ए इंसान, जब तू पैदा नहीं हुआ था ना, तेरा जिस्म क्या, तेरी वजूद के हिस्से भी मैंने नहीं बनाए थे, तो मैंने इब्राहीम को कहा था इब्राहीम मेरा घर बना दे, उन्होंने मेरा घर बनाया। मैंने इब्राहीम से कहा इब्राहीम इस पहाड़ पे चढ़ जा, सदा दे सबको। इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहाड़ पे चढ़े, जब पहाड़ पे चढ़े तो दाएं बाएं बंदा कोई नजर ना आया। भाई सदा उसको दी जाती है ना जिसको बुलाना हो। तो अगर आप किसी को कहें भाई छत पे चढ़ जा बेटा, फला महल्लेदार को बुला, वो नजर ही ना आए, तो बेटा कहेगा अम्मी नजर ही नहीं आ रहा, मैंने आवाज किसको देनी, यही कहेगा ना। अब अल्लाह का पैगंबर पहाड़ पे चढ़ा, हुक्म अल्लाह दे रहा, कुर्बान जाएं। जब पहाड़ पे चढ़े तो अर्ज करते हैं बारी ताला मैंने जो आवाज देनी है, जिसको देनी, वो तो आगे है ही कोई नहीं। अल्लाह पाक ने फरमाया इब्राहीम तेरा काम है सदा देना। क्या काम है? सदा देना। और मेरा क्या काम है? तेरी सदा को पहुंचा देना। अब आप देखें, अब आप मुझे बताएं, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सदा दी थी उस वक्त मोबाइल थे, ये स्पीकर था, बिजली थी, जहाज टेलीविजन था? नहीं था। अब आप पूछ सकते हैं कादरी साहब आवाज किमें पहुंची? आप पूछ सकते हैं ना, नहीं बेटी हंजला बेटे ये आपका टाना सो रहा है, ठीक है, तो आप पूछ सकते हैं कादरी साहब आवाज कैसे पहुंची? मक्का में पहाड़ पर अल्लाह का पैगंबर आवाज दे रहा, और पहाड़ पे कोई स्पीकर नहीं, कोई साउंड नहीं, कोई बिजली नहीं, कोई मोबाइल नहीं, पैगंबर पहाड़ पे चढ़ा। अल्लाह ने फरमाया इब्राहीम तू सिर्फ सदा दे, फिर देख तेरी सदा में कहां पहुंचाता हूं। आका फरमाते हैं जब मेरे जद्दे अमजद ने सदा दी थी ना इब्राहीम ने, तो सदा कहां तक पहुंची? यहां मैं आवाज दूं ना किसी को, वो ज्यादा से ज्यादा गेट तक पहुंचे, और अगर ये लगा लें तो 1 मील तक जाएगी, और अगर मोबाइल लगा लें तो मोबाइल वो किनारे तक पहुंच जाएगा, और किनारे के आगे मोबाइल की बस हो जाएगी। कुर्बान जाएं, पैगंबर अल्लाह का बोले, उसकी गैरत चाहती है कि पैगंबर की बात पूरी ना हो। जब अल्लाह पाक के नबी ने आवाज दी, फरमा लोगो हज के लिए आओ, जब ये आवाज दी तो आका फरमा दें, फरमा सुनो, मेरे दादा ने जब बुलाया था ना सबको, सुनने वाला कोई नहीं था, सुनाने वाला मौजूद था। किसको सुनाते? था ही कोई नहीं, पर सुनाने वाला मौजूद था। जब मेरे दादा ने बुलाया ना कि लोगों अल्लाह ने काबा बना दिया है, घर बना लिया, आओ काबे का हज करो, आका फरमाते हैं मेरे जद्दे अमजद की आवाज वहां गई जहां कोई जा ही नहीं सकता।
بتائیے آج ہماری باجی خدیجہ بھی آئیں، شکر ہے، میں شکر کرتا ہوں باجی زینت صاحبہ ابھی لاہور سے شوبرا ٹرانسفر کرا کے آئیں گے، ان کے ساتھ یہ باجی ہاؤسنگ کالونی سے آئیں۔ بھائی بڑی مہربانی، آپ حضرات نے آقا کی محفل کا مان رکھا، ایمانداری سے بتائیں حضور مان رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ جی بولیے نا، کیسا رکھتے ہیں بندہ سوچ نہیں سکتا۔ تو آقا فرماتے ہیں آواز دی ابراہیم علیہ السلام۔ اب آپ کو پتا آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ بولیے، آپ کا تو جسم ہی نہیں بنا تھا۔ لوگ کھپ ڈالتے ہیں جی مردہ سنتا نہیں، مردہ جانتا نہیں، مردہ کو پتا کوئی نہیں، عجیب بات کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جب تیرا وجود بنا نہ تھا ہم نے تو تجھے پھر بھی بلا لیا تھا، تیری مرضی تیرے بولنے پہ نہ تھی، مالک کی مرضی شامل تھی۔ جب وہ بلانے پہ آتا ہے پھر کوئی روک نہیں سکتا۔ آقا فرماتے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام نے صدا دی تو میرے ابراہیم جد امجد کی صدا صرف مکہ تک نہیں رہی، مدینہ تک نہیں گئی، مصر تک نہیں رہی، عراق تک نہیں گئی، عرب علاقوں تک نہیں گئی، فرمایا مکہ سے شروع ہوئی لا مکہ تک پہنچ گئی۔ کس کی آواز؟ حضرت، بولیے بیٹا، حضرت ابراہیم۔ آقا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کرتے تھے یہ میرا دادا۔ کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی تھی نا یا اللہ میں نے تیرا گھر بنا دیا، مزدوری دے دے، فرمایا مزدوری اپنے منہ سے مانگ، کیا مانگتا؟ گھر بنایا نا، مانگ منہ سے کیا مانگتا؟ تو عرض کرتے ہیں مولا جیسا گھر ویسی اجرت دے دے۔ اب آپ سوچیں کہ ہمارے گھر بنے تو ہم خوش ہو کے کہتے ہیں کمال کی ٹائل لگائی، یہ لیں 2 لاکھ، بل 1 لاکھ تھا۔ آپ کہتے ہیں جی کمال کا یہ جناب آپ دیوار بنائی، کمال کی بنائی، خوش کر دیا، لیں 2 لاکھ، لیں 4 لاکھ۔ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ بھلے نہ دیتے ہوں، میں ہی کہہ رہا ہوں نا۔ اچھا جب آپ خوش ہوتے ہیں دے دیتے ہیں۔ اب گھر کعبہ بنا، جب کعبہ بنا تو جملہ کیا بولتے ہیں؟ مولا جیسا گھر ویسی اجرت دے۔ اللہ نے فرمایا اپنے منہ سے مانگنا، اپنی زبان ہلا، ابراہیم اپنے ہونٹ ہلا اور ہلا کر بتا کیا مانگتا ہے۔ بولیے اللہ کو پتا تھا کہ نہیں کہ میرا ابراہیم کیا مانگنا چاہتا؟ اونچا بولے نا، اللہ تو ہر دل کے بھید کو جانتا۔ لوگ کھپ ڈالتے ہیں نبی کو پتا نہیں ہوتا۔ اب بندہ پوچھ سکتا مولا تجھے پتا نہیں تھا؟ اللہ چاہتا تھا کہ ابراہیم بولے میں محمد کو سناؤں میرے ابراہیم نے مجھ سے تجھے مانگا ہے۔ ہاتھ اٹھا دیے، یا اللہ میں مانگنے لگا ہوں میری سن لے۔ فرما مانگ۔ 4000 سال آقا سے پہلے آئے ہیں۔ کتنے ہزار سال؟ ذرا جو یاد کر وہ زمانہ جب کچھ نہ تھا، یہ اتنے مکان بھی نہیں ہوتے۔ 4000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور دعا مانگ رہے ہیں۔ پھر دوہرا لیں کتنے ہزار سال؟ 4000 سال پہلے۔ یہ مسئلہ میں آپ کو سمجھا دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہو رہی ہے اور واقعہ 4000 سال پہلے کا ہے، اور مانگ رہے ہیں دعا، مولا جیسا گھر ویسی اجرت۔ فرمایا مانگی اپنے منہ سے، ہاتھ اٹھا دیے، فرمایا مانگنا چاہتا ہوں سن لے۔ فرمایا ابراہیم بول۔ عرض کرتے ہیں مولا یہ جس کے لیے سارا بزم جہاں بنایا ہے نا وہ محمد میری جھولی میں ڈال دے۔ یہ سارا بزم جہاں جس کے لیے بنایا ہے، بھائی آپ تو عورتیں ہیں نا جس کو اولاد نہ ہو، 10 سال گزر جائیں اولاد نہ ہو، ایمانداری سے بتائیے، آپ سڑک پہ جا رہی ہیں لائٹیں لگی ہیں تو ایسے دیکھتے تھے، اول تو آپ شادی کا آپ کو پتہ چل جاتا ہے یہ شادی کی۔ اچھا وہ لائٹیں نہ شادی کی ہوں، نہ ولیمے کی ہوں، نہ برتھ ڈے کی ہوں، کوئی وہ مونوگرام نہ لکھا نہ ماٹو لگاؤ کہ جی شادی مبارک، ککھ نہ لگاؤ۔ آپ اندر جائیں، اندر جناب پھول لگے ہیں،
تو آپ ڈرتے ڈرتے کسی سے پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ گھر والے کہتے ہیں 10 سال کے بعد بیٹا ہوا. کیا کہتے ہیں؟ بول گیا 10 سال کے بعد بیٹا ہوا. آپ کو 10 سال ہو گئے بیٹا نہیں. جو ہماری ایک بیٹی بیٹھی ہوئی ہے مسز عدنان, جس کی اولاد نہ, اس کو پوچھو غم کیا ہوتا. اچھا ایمانداری سے بتائیے, دل کو آگ لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ جی لگے گی نا, بڑاس نکلے گی نا. آگے آپ کا دل کرے گا نا ذرا اس کا منہ دیکھ لوں. آپ اندر جائیں گے, باجی کو سلام کریں گے, کہیں گے باجی اجازت ہو تو چہرہ دکھا دیں. کہیں گے نا, بولتے جاؤ کنجوسو, کہیں گے نا. تو جب آپ اندر جائیں گے اس کا منہ چومیں گے تو کیا دل کرے گا؟ ایک دفعہ سینے لگاؤں. یہ بڑاس ہوتی ہے. اب یہ حال ہے اس کا جس کے ہاں اولاد نہیں. ابراہیم تو صاحب اولاد تھے, بچے تھے, ہر بچہ آپ کا نبی تھا, مگر مانگ کس کو رہے ہیں؟ نہ اولاد کے لیے مانگا, نہ اپنے بیوی بچوں کے لیے مانگا. ہاتھ اٹھا دیا اور کیا مانگتے ہیں؟ مولا جس بزم جہاں جس کے لیے سجایا اور جس کا وعدہ تو نے مجھ سے کر رکھا, یا ابراہیم میں امامت کا تاج تجھے دینا چاہتا ہوں, میں امام بنانا چاہتا ہوں. مولا سن لیا, لیکن میں چاہتا ہوں یہ جو تاج تو نے مجھے دینا نا, تو وہ تاج والا ہی مجھے دے دے. مجھے کیا تاج دینا, مجھے وہ تاج والا دے دے. اللہ نے فرمایا ابراہیم جو تو نے مانگا ہم نے دے دیا. وہاں پہ آپ کو آواز دی 4000 سال پہلے, ہر جگہ آواز پہنچ. اب سنیں آپ نے کیا جواب دی. آقا فرماتے جب میرے جد امجد نے آواز دی تو یہ آواز پوری کائنات میں پھیلی. یہ جملے سنتے جائیے. میرے جد امجد نے آواز دی تو آواز کہاں کہاں تک پہنچی؟ پوری کائنات میں پہنچی. اور جب ساری کائنات میں پہنچی, سنیں, کائنات نے سنا, ذرے ذرے نے سنا, قطروں نے سنا, ریت کے ذروں نے سنا, درخت کے پتوں نے سنا, شاخوں نے سنا. آقا نے فرمایا ارض و سما نے سنا. تو جب آپ کو آواز ماں باپ دیتے ہیں تو جواب دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ کیا کہتے ہیں؟ جی, جی ابو جی, جی امی جی, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ہاں آپ کو ایک جوتا لگانا ہو ماں نے, کہہ دیتا باہر سے جی امی, پتران ذرا مت اندسا, یہ بعد میں پتا چلتا. قربان جائیں, اوپر والے نے آواز کے لیے فرمایا ابراہیم صدا دے. ابراہیم پہاڑ پہ چڑھے, آگے دیکھا, پیچھے دیکھا, دائیں دیکھا, بائیں دیکھا, بندہ نظر نہیں آیا. مولا کس کی آواز دی؟ بندہ ہی کو نہیں. فرمایا ابراہیم صدا تو دے, پہنچا میں دوں گا, تو بول تو صحیح. جب صدا دی میرے آقا نے فرمایا میرے دادا کی آواز ساری کائنات میں پھیلی. ٹھیک ہے, پھیل گئی نا. اب یہ ون سائیڈ میں نے بات سمجھا دی. ابراہیم نے آواز دی جب ٹیکنالوجی کا دور نہ تھا. اب آ جائیں آپ کا جسم بھی نہیں بنا تھا, پیدا ہی نہیں ہوئے تھے, آپ کی مائیں نہیں تھی, آپ کے باپ نہیں تھے. ارے بابا اوپر چلتے جائیں, بابا, دادا, لکڑ دادا, شکر دادا, آپ ساری جد امجد تک پہنچ جائیں. بابا 4000 سال پہلے آقا کریم کے ابراہیم آ رہے ہیں, آپ کہاں پیدا ہوئے؟ میرے آقا نے فرمایا جب ابراہیم نے صدا دی تو جہاں جہاں تک بھی صدا اللہ نے پہنچائی وہاں سے جواب آیا. کیا آیا؟ اور جواب سنے کیا آیا؟ آقا نے فرمایا سارے جہاں سے ایک جواب آیا, لبیک لبیک, اے ابراہیم تو نے بلایا ہم حاضر ہو گئے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ کا جسم نہیں تھا, بولتے جائیے, آپ کی روح نہیں تھی, آپ کے اندر جان نہیں تھی. ذرا ہنسنا نہیں ہے, یہ بڑا مزاحیہ سوال آپ سے کرنا. بھائی نہ آپ کا جسم, نہ آپ کی روح, نہ آپ کا ذرہ, نہ آپ پیدا ہوئے, نہ آپ کی ماں, نہ آپ کا پیو, نہ آپ کا دادا, نہ آپ کا شکر دادا, تو آواز کہاں سے آپ نکال رہے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں نا میت قبر میں جاتی تو بولتی نہیں ہے. باجی زینت سمجھ رہی میری بات کو. قبر میں جانے والا کیسے بول سکتا ہے؟ بابا ہم تو قبر میں تو ایک جسم ہوتا ہے نا, پورا جسم ہوتا. یہ بات چھوڑ دیں, بتاؤ جب تم پیدا نہیں ہوئے تھے تب کیوں بولے؟
तुम्हारा जिस्म ना था, वजूद ना था, जान ना थी, आपके जिस्म में कख ना था। रब ने तब भी तो बुलाया था ना, तब जर्रे बोले। अगर तब बोल सकते थे तो कब्र में बंदे की थोड़ी देर के लिए बैटरी अल्लाह निकालता है। थोड़ी देर के लिए आप मोबाइल से, अब तो खैर मोबाइल भी बड़े तकड़े आ गए, आप पीछे से चार्ज निकाल देते कि नहीं बैटरी, आपने कोई ये टार्च लेनी हो पीछे से सेल निकाल देते तो मोबाइल वो बंद हो जाती है, वो टार्च बंद हो जाता, तो आप बाद में क्या करते हैं, थोड़ी देर के बाद फिर चला लेते हैं। चलता कि नहीं चलता? अब बताइए, आका ने फरमाया सारा जहां बोला लब्बैक अल्लाहुम्मा। अब ये हर हाजी यही नारा पढ़ता, हज पे जाना हो या उम्रा करना हो तो वो क्या पढ़ते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा। फिर पढ़िए लब्बैक अल्लाहुम्मा। ये कहां से आया? तो जवाब ये है, ये वहां से आया जहां कोई पहुंच नहीं सकता। ये किसने पढ़ा? ये उसने पढ़ा जिसका ना तान था, ना मान था, ना रूह थी, ना जान थी। अच्छा, अगर सब कुछ ना था तो फिर आप क्या कहेंगे कि बोले कैसे? कैसे बोले? इसको इस पर लगाना, जरा थोड़ी सी ड्यूटी दे दे, कुछ पिला दें। ये बेटे इधर दाएं बाएं मूव करते रहेंगे ना, आपका प्रोग्राम है मेरा बेटा, मैं आपकी तरफ से बोल रहा हूं तो बात आपसे मोहब्बत कर, समझ में आ रही है ना मेरी बात? अब आप बताइए, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सदा दी तो आपका जिस्म उस वक्त मौजूद नहीं था। अब अगली बात सुने, बड़ी पते की। जब जनाजा पढ़ते हैं, जनाजा पढ़ते हैं, आपने तो देखा ना, आप तो औरतें नहीं जा सकी, ये बताएं कभी कोई ऐसा मुर्दा देखा आपने? कोई ऐसा दुनिया में जो खुद अपना जनाजा पढ़े? जी, यानी लोगों के कहे भी तुसी चुप, मैं पढ़ लेना, तुसी करान जाओ, अल्लाह अकबर। है कोई ऐसा दुनिया में? जी नहीं ना। अब आपने पक्के रहना, ये एक मसला आपको तय हो गया कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक जिंदों ने नहीं पढ़ा था, ये उन्होंने पढ़ा था जो भी पैदा भी नहीं हुए थे। तो जब पैदा नहीं हुए थे तब तो आप बड़े बोलते थे, अब पैदा होने के बाद चुप क्यों हो गए? ये मैं बाद में समझाऊंगा, बुखारी की रिवाज। अब आगे चले, जनाजा जो पढ़ते हैं, जनाजा जिंदा पढ़ते हैं या मुर्दा पढ़ते हैं? पक्के रहना, जनाजा जिंदा पढ़ते हैं या मुर्दा? जिंदा। तो मैयत तो नहीं ना पढ़ती जनाजा। अच्छा, पूरी तवज्जो से इस बात को समझ। जब आप कहते हैं अल्लाहु अकबर, इमाम कहता, आप कहते हैं सुब्हानक अल्लाहुम्मा वजल्ला सनाक वला इलाहा गैरुक, पढ़ दे। फिर कहते हैं अल्लाहु अकबर। वो जो आपके पीछे हैं, इमाम के पीछे बंदे खड़े, उन्होंने पढ़ना ना, वो जिंदा है ना। वो जो सामने मैयत पड़ी, आप उसका क्या पढ़ रहे हैं? जनाजा, नमाजे। अच्छा, आप मान भी रहे हैं कि मैयत अपना जनाजा नहीं पढ़ सकती, बल्कि उसका जनाजा जिंदा पढ़ेंगे। बाजी जीनत बड़ी गौर से सुन रही है, पटाखेदार मजमून है। जिंदा बंदा जनाजा पढ़ रहा है मुर्दे का। बेटा मेरी बात गौर से समझना, आपके अकीदे पे जद लग रही है, आप डगमगा जाते हैं तो जी कुछ नहीं पहुंचता। कैसे? सुने, जब जिंदा बंदा जनाजा पढ़ता तो जनाजा किसका पढ़ रहे हैं? मुर्दा का। अब आपके आगे मैयत, आप क्या पढ़ते हैं? अब आप आखिर में दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा गफिर, ए अल्लाह मगफिरत फरमा, बख्श दे। अब आगे जुमला क्या बनता? ले हय्यतना, ये सारे जो जिंदा हैं इनकी मगफिरत फरमा। मैयत आपके आगे पड़ी है, दुआ आप नमाज में मांग रहे हैं। अब आप अगला जुमला बोलते हैं, वह मैयतना, या अल्लाह ये जो मैयत पड़ी है इस मैयत को बख्शने से पहले जिंदा को बख्श। यानी जनाजा मुर्दे का पढ़ रहे हैं और जनाजा पढ़ने वाले बख्श जिंदा की मांग रहे हैं। अगर दुआ नहीं किसी की पहुंचती तो रब ने दुआ कराई क्यों? मेरी बात समझ में आ रही? मैं जिस तरह समझा रहा हूं, आइंदा कोई बात करे ना, उसको बिठाओ, दूध पत्ती पिलाओ, 2 बिस्किट खिला दो। जब वो पहला खा लेना तो बात छेड़ देना, कहना बाजी की बात तो बता, मुर्दा जनाजा अपना पढ़ता? तौबा तौबा तौबा, मुर्दा कितने पढ़ता जी? वो मुर्दा मरया पिया,
चलो ठीक है बाजी, एक और बिस्किट रख दें, तीसरा नहीं पकड़ेगी इंशाअल्लाह। वो चाय बमुश्किल उसके पहला घूंट पिएगी। मस्जिद में तो मैं ये मर्दों को कहूंगा ना, आपको आप बस ये छेड़, बाजी क्या हाल है, ठीक है बैठ जाए, बाजी दूध पत्ती पीनी, बड़ी स्वादी दूध पत्ती पी ले। पहला बिस्किट खाए तो आप भी खाते ना, मुंह देखते ना, खा ले। अच्छा बाजी एक बात तो बताएं, मुर्दे का जनाजा मुर्दा पड़ता है या जिंदा? तो तेरा दिमाग खराब है, जिंदा पड़ेगा। अच्छा ठीक है कोई गल। अच्छा ये दसो, जिंदा दा जनाजा पढ़न नाल जिंदा दा जनाजा पहुंच जाता मुर्दे नूं? नाले आंदे हो जिंदा दी दुआ नहीं पढ़दी, जिंदा दे अमल नहीं पहुंचते, जिंदा कुछ कह ले हुंदा नहीं, ये जनाजा कि मैं पहुंच गया? नहीं नहीं, दूसरा आप भी देखते हैं ना, उसके हाथ देखते हैं ना, दूसरे बिस्किट की तरफ जाते हैं कि नहीं जाते? वो फिर चाय कोट के फाड़ लेंगे। नहीं नहीं, बस मुझे काम है जरा, मैं हो आऊं। क्या हाल है? मैं अब आना नहीं नहीं, खैर है। ये क्या है? ये कल के मिलाद का हिस्सा। कल का आना? हाँ कल सारा इंतजाम करना। ठीक है। ये उनकी वालदा मेरे पास बैठी, नागा नहीं करना। ठीक है। अमीन ने हमने इनवाइट कर दिया। आना कल। हाँ आना। ये मदीना पाक में इन्होंने मेरी बड़ी खिदमत की। जब मैं उम्रे पे गया था, मक्का में मेरे साथ होटल में रहते थे, वहीं पे काम करते थे, तो फिर मुझे इतना मोटा अंगूर ला के खिलाते, कभी कुछ खिलाते, कभी। अब आप दुआ करें अल्लाह इनकी शादी जल्दी कर दे। वो कल को कितने बजे? 3 बजे। 3 बजे। ठीक है, शुक्रिया जी बेटा। तो आप उसको कहें बाजी ये बिस्किट खाएं, उसे कहें जी जनाजा जिंदा पड़ता है कि मुर्दा? वो क्या कहेगी? बोलिए जिंदा। तो किसका भाई बाजी? वो कहेगी मुर्दे का। तो आप कहें जी बाजी जनाजा जिंदा पड़े, ये जनाजे की दुआ उन्होंने पढ़ के मैं गई। आप कहते जी दुआ नहीं पहुंचती, अमल नहीं पहुंचता, सवाब नहीं पहुंचता, जिंदा दुआ मांग रहा है, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यतिना, या अल्लाह बख्श हमारे जिंदों को, व मय्यतिना, और बख्श हमारे मुर्दों को। आगे सुनिए, व शाहिदिना, बख्श हमारे जो गवाह मौजूद हैं, व गायबिना, वो जो पीछे गायब हैं, बख्श उनको। कितने तबके हो गए? गिनते जाइए। जिंदा को बख्श, और फिर मुर्दा को बख्श, व शाहिदना, जो हाजिर हैं उनको बख्श, व गायबिना, और जो गायब हैं उनको बख्श। आगे जुमला सुनिए। ये लाइट बंद करें। आगे सुनिए, व सगीरना, या अल्लाह वो जो छोटे छोटे हैं ना, उनको भी बख्श दो। आप जनाजा पढ़ रहे हैं, आप मैयत के लिए दुआ मांग रहे हैं, आप कभी कहते जिंदा को बख्श, कभी कहते मुर्दा को बख्श, कभी कहते हाजिर को बख्श, कभी कहते गायब को बख्श, कभी कहते छोटे को बख्श। व कबीरना, या अल्लाह निरे निके ना बख्श, वडियाने भी बख्श दे। व ज़ाकरना, मुज़क्कर भी बख्श दे। व उनसाना, और मुअन्नस भी बख्श दे। अब आपसे मैं एक बात पूछता हूं, ऊंची आवाज में बोलिए। ये सारी दुआ हो रही है, सारी दुआ हो रही है, ये सारी दुआ मैयत के लिए हो रही है या आपके लिए हो रही है? पर जनाजा रहे हैं, और पढ़ते हुए जिंदा भी जनाजे में, मुर्दा भी जनाजे में, हाजिर भी जनाजे में, गायब भी जनाजे में, सगीर भी जनाजे में, कबीर भी जनाजे में, बंदे भी जनाजे में, औरतें भी जनाजे में। कोई शय रह गई है जी? अब अगर कोई कहे जी कि जी जनाजा तो पहुंच जाता है मगर बाकी चीजें नहीं पहुंचती, तो फिर उसको वो जो प्लेट पड़ी है ना, वो आगे वो भी पकड़ ले। मैंने जो कहा, मैंने मजाक में किया, साथ में ना तका मार देना, मैंने मजाक में कहा। अब बताइए, जनाजा पढ़ने से अगर मैयत को अल्लाह असर दे सकता है, जिंदा को भी असर मिला, मौत को वालों को भी असर मिला, जो मौजूद है उनको भी असर मिला, जो गायब है उनको भी असर मिला, बच्चों को भी फायदा हुआ, बड़ों को भी फायदा हुआ, मर्दों को भी फायदा हुआ, औरतों को भी फायदा हुआ, तो अब उस बात का क्या बना? पतंगड़ बन गया ना कि जी मुर्दे को कोई शय पहुंच नहीं सकती। आपके अल्फाज उसको जहन्नम से उठाकर जन्नत में ले जाएं, और साथ ही आप कहते जी जनाजे की शय ही नहीं पहुंचती। अब अगली बात सुने, जब मौत आती है, मौत, तो फरिश्ता 500 मलाइका लेके आता है अल्लाह के दीवाने की रूह लेने के लिए। कितने मलाइका? आप में से कितने हैं जिन्होंने मौत का मंजर नहीं सुना? हाथ खड़ा कर।
جنہوں نے موت کا منظر نہیں سنا آج سن لیں. چلیں جی آج سن لیں. آج آپ نے اگر سن لیا نا آپ خود ہی دعا کریں گے یا اللہ یہ دی موت آوے. تو ہماری ہے نہیں ابھی آپ نے یہ دعا نہیں کرنی, ابھی صبر کریں. 500 ملائکہ آتے ہیں جان نکالنے کے لیے. کتنے؟ 5. آقا فرماتے ہیں وہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا عاشق, اس کے پاس آ کے فرشتہ پہلے کھڑا ہو جاتا اور کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ آپ اجازت دیں ہم آپ کو اللہ کے حکم پر لے جائیں یا انتظار کریں. وہ جو میت ہے وہ کہتی ہے کہ آپ اب مجھے لے جانا چاہتے ہیں تو ابھی نہیں میں جانا چاہتا. میرے والد گرامی کا وصال کا وقت قریب آیا, میرے والد گرامی کا, ہم سارے خاندان والے بیٹھے ان کو گواہ یاد ہے. تو کارڈ چھپ گئے ہماری ہمشیرہ کی شادی کے, چھپ گئے. خواب آیا کہ وقت کم گئے, آپ شادی کی ڈیٹ پیچھے کریں. اللہ والوں کو ایسے اشارے ہوتے. والد گرامی نے ہماری مامی کو بلا کر کہا اللہ والی مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں شادی اس دن کروں, پیچھے حکم ملا ہے کہ تاریخ پیچھے کروں. وہ مامی کھل کے بولتے تھے, انہوں نے کہا جی ساری دنیا تاریخ آگے کر دی تو تسی پیچھے کرو. کہتے نہیں اجازت مل رہی, حکم نہیں ہے. کر لیا, شادی ہوئی ہے اور شادی کے بعد 4 ماہ بھی نہیں گزرے سارے کام انہوں نے فوری کروا. پھر پیر صاحب کو ملے خواب میں وصال کے اگلے دن اور مل کر فرماتے کہ حضور اجازت نہیں تھی اور اولاد کی شادی کرنے کی, حکم تھا آ جاؤ. جب عمرہ کر کے آئے تھے نا آخری بہت روتے تھے. آپ کو پتا ہے اللہ کے ساتھ جب لگ جاتا ہے نا بندہ تو پھر بات دنیا میں رہنے والی نہیں رہتی. ہم لوگ کسی کے جانے پہ بڑا روتے ہیں, وہ اس لیے روتے ہیں کہ جسم جدا ہوا, لیکن جب بندے کو اللہ کا دیدار ہوتا یا اللہ کے رسول کا دیدار ہوتا وہ غم بھول جاتا ہے, پھر ایک ہی بات کرتا مولا ایک تو ہو جا ایک میں ہو جا, کوئی دوسرا نہ ہو. ساری عمر رابعہ بصری نے شادی نہیں کرائی, ہر رات اللہ سے محبت کی باتیں کرتی. سیدہ کائنات سرد راتیں ہوتی تو ایک سجدہ کرتی, سر سجدے میں ہوتا. آذان فجر کی آواز آ جاتی, سر اٹھا کر کہتی واہ مولا رات کتنی چھوٹی بنائی ہے, تیرے محمد کی بیٹی اتنا جی بھر کے سجدہ بھی نہیں کر سکی. جب لگ جاتی اس کے جمال سے, دیکھیں نا آپ اولاد سے پیار کرتے ہیں, چومتے ہیں, چاٹتے ہیں, اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ روٹی کھلا دیں گے, پانی پلا دیں, اس سے آگے تو کچھ نہیں. لیکن جب اس کے جمال سے لگ جاتی پھر کوئی شے یاد نہیں رہتی. بیٹا لنگر کا بھی پتہ کرتے جاؤں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ملائکہ آتے ہیں تو آ کر اس اللہ والے کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں. آپ کو تو ایسے ہی لگتا نا جھٹکا لگا تو بندہ فوت ہو گیا. ہمارے والد گرامی کا بھی یہی تھا. میں کمرے میں تھا, میرے چھوٹے نے بھائی نے بلایا آ جائیں. والدہ تھی, یہ ہماری ہمشیرگان تھی, میں تھا. تو بڑا بھائی لاہور تھا, دوڑ کے آئے. بس اتنا تھا کہ ان کی زبان پر کلمہ جاری تھا. والدہ تھی, وہ مجھے الفاظ بس اتنے یاد. اب میں کو بدحواس تھا, پر سمجھ میں نہیں آیا کس کو کہوں کس کو نہ کہوں, کیونکہ اس دن خوش بڑے تھے. یہ میں نے پہلے بتانا اپنی قبر کا سلک کر کے اوکے کر کے ڈن کر کے, تو جس کو کہا وہ گھر نہیں پہنچا, پیچھے سے اعلان ہو گیا سلطانی صاحب کا وصال ہو گیا. وہ مانے ہی کوئی نہ. تو فرمایا 500 ملائکہ اس اللہ والے کی روح قبض کرنے آتے ہیں. کتنے؟ 500. بولتے جائیے. 500 باراتی آتے ہیں اور جنت کا کفن لے کے آتے ہیں. کون سا کفن؟ جنت کا. پھر آ کے بیٹھ جاتے ہیں. پھر بیٹھ کر اس اللہ والے کے پاس اللہ کا ذکر کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ نہیں کیا؟ ذکر کرتے کرتے بندہ مولا تک پہنچ جاتا ہے. آقا فرماتے ہیں بندے کے پاس بیٹھ کر وہ ذکر کرتے ہیں, آگے سے اللہ تعالیٰ جنت کے سامنے کے پردے ہٹا دیتا. اب بتائیں
یہاں تو آپ نماز پڑھتی ہوں تو 100 خیال بکھیڑے جان نہیں چھوڑتے. نماز پڑھنے لگے, لڑکی نے کسی پروگرام میں جانا تو وقت سارا نماز میں پروگرام کا ہی آئے گا. مینو گڈی تے کون لے کے جائے گا, میں کیویں جاواں گی, دوپٹہ پھس نہ جاوے, اوتے جاواں گی میک اپ میرا خراب نہ ہو جاوے, پتہ نہیں مینو آئس کریم ملے کہ نہ ملے. خیال آتے ہیں کہ نہیں؟ نماز پڑھ رہی ہوں تو نماز پڑھتے کروڑوں خیال بندے کو ٹکنے نہیں دیتے. اور ادھر آپ گاڑی پہ جائیں, بڑا خوبصورت نظارہ ہو, سبزہ ہو, لائٹیں ہو رہی ہوں, آپ موٹر وے پہ جا رہی ہوں, آپ دیکھتے ہی رہ جائیں, واہ مولا واہ مولا, کیا رات کا وقت ہے, سہانا سما. اب سوچئے کہ نور کے ملائکہ ہیں, نورانی ہے, کالے نہیں ہیں. جب وہ آتے ہیں نا تو میت اچھلتی ہے, میرے محبوب کے دوست آ گئے. آقا فرماتے ہیں آگے سے اللہ تعالیٰ پردے ہٹا دیتا ہے, جنت نظر آ جاتی ہے. پھر وہ چاہتا میں اٹھ کے جاؤں, وہاں سے آئے تھے نا ہم, جسم تو بنا نا زمین سے. آقا فرماتے ہیں جب بندہ اٹھتا ہے نا تو ملائکہ اس کے جسم کو نرم نرم ٹھنڈے ٹھنڈے ہاتھ ذکر میں بامبڑ مچاتے ہیں, ذکر پہ ذکر پہ ذکر, ذکر پہ ذکر, اور ساتھ ساتھ نرم نرم ہاتھ سے ایسے نا مست کرتے ہیں, ایسے پیار سے, تیار ہو جا تجھے لینے آئے ہوں. آپ نے تو موت کا منظر وہ پڑھا نا جس میں ڈنڈے سے مارتے ہیں, ہاں جی, چیخاں کا ڈان, آپ تو پڑھ کے ڈر جاتے. وہ ایک کتاب آئی تھی, میں نے تو وہ موت کا منظر نہیں نا سنایا, سونا سنایا نا, بولیے نا, وہ سنایا نا جو آپ چاہتے ہیں. اچھا پھر کیا ہوتا؟ آقا فرماتے ہیں ادھر جنت ہوتی ہے, ادھر وہ مست ہوتا ہے, ہائے مولا کتنی خوبصورت ہے تیری جنت. بس یہ خیال آتا, ادھر ملائکہ کستوری والے کفن میں اس کی روح کو لپیٹ کر دربار الہی میں لے جاتے. جسم یہاں پڑا, میت زندہ ہوتی ہے, یاد رکھیں. اس کو غسل دینے والے کا بھی پتا ہوتا ہے کہ مجھے غسل کس نے دیا. اتنی جاہل نہیں ہوتی. سارا پر بڑے بڑے اولیاء نے یہ واقعات لکھے. بڑے بڑے اولیاء نے لکھا کہ مرید نے غسل دیا, مرید نے اپنے پیر کا, پیر نے مرید کا بازو پکڑ لیا تو مرید کہتا پیر جی مینو پتا تھی مرے نہیں پر میری ماں تو چھڈو, مینو پتا تھی مرے نہیں. کئیوں نے قبر میں آنکھ کھول لی تو آگے سے وہ مرشد پوچھتا پتا تو مریا نہیں پر میری تو جان چھاڑا. اس لیے میں اکثر کہتا ہوں ہماری روحانی محفل جو ہوتی وہ اس لیے ہو رہی کہ ہمیں رات کو حضور کا دیدار ہو جائے. آپ کا دل چاہتا دیدار ہو جائے, ہاں آپ دیدار کریں, آپ کو دادے بھی نظر آئیں گے, پردادے بھی نظر آئیں گے, لکڑ دادے بھی نظر آئیں گے. جب حضور سامنے ہوں ذرا غور کرنا, جس کے ساتھ عرش والا بھی محبت کرے, جب اتنا حسین جمیل سامنے ہوگا, ادھر سے فرصت ملے تو آپ بچے اپنے دیکھیں. بندہ سے دیکھتا ہے ہائے سونا, ایڈا سونا میرا محبوب. آپ کا نہیں, وہ محبوب خدا ہے جس کو دیکھنے والا بنایا, سدھارا, بشریت کا پردہ چڑھا کے فرمایا سونیا تو ایڈا سونا, صرف تینے میں جانا کوئی اور نہ جانے. اس لیے حضور کے اوپر بشریت کا پردہ چڑھا. ہماری مائیں بھی ایسے کرتی, بچہ بہت خوبصورت ہو نا, ہائے اللہ جی میں صدقے جاؤں, ساتھ لگا لیں گے, پھیر دیں گے اس کو. شادی پہ لے کے جائیں گے, ہائے اللہ جی اس کو نظر نہ لگ جائے, کالک لگا دیں گے یہاں. پھر ساری شادی میں دلہا کم دیکھیں گی, اپنا وہ نیانا ٹماٹر زیادہ دیکھیں گی. ایسے ہی ہے نا, مجال ہے اس کی نظر پڑی, سگا بھائی اس کی شادی, نہ جا پھر نیا ایدے ورگا ہے ماں جب ہوئی تو آپ قربان بندہ اندازہ کرے. وہ زلفوں والا جب سامنے ہوگا تو بولیے کچھ اور دیکھنے کو دل کرے گا جی؟ کہیں آنکھ مڑے گی ادھر دیکھنا نا, ہکا بکا, مولا یہ تیرا محبوب. یہاں کتنی عورتیں جن کو حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی, بس اتنی دیر میں روح اوپر جاتی. یہ پہلا مرحلہ ہے جب روح اوپر جاتی. اور جو پہلے گزر چکا وہ یہ کہ پیدائش سے پہلے آپ حالت موت میں گزرتے ہیں, موت کے بعد آپ زندہ ہوتے ہیں. اب دوسری موت ہے. آقا فرماتے ہیں پھر مولا کے دربار میں روح جاتی, جس آسمان سے وہ روح گزرتی ہے کستوری کے حلے پھوٹتے ہیں تو ملائکہ پوچھتے ہیں یہ روح کہاں سے آئی, یہ بڑی معطر روح ہے,
حالانکہ گھر والے خوشبو نہیں لگاتے. تو ملائکہ کہتے ہیں یہ جنتی ہے, خدا کا عاشق تھا, مصطفیٰ کا عاشق ہے, مولا کے پاس لے کے جا رہے ہیں. اب باڈی گھر پڑی ہوتی, ڈیڈ باڈی گھر پڑی ہوتی. آقا فرماتے جب لا مقام پہ پہنچتے ہیں نا تو ملائکہ اس جسم کو, اس روح کو آگے بھیج دیتے ہیں, خود پیچھے آ جاتے ہیں. سب سے پہلے اللہ اپنے دیدار سے اس روح کو سیراب کرتا. اے میرے محبوب کے غلام تک لے, میں تیرا رب ہوں. آپ کو موت بڑی عجیب لگتی ہے, ہائے کوئی مر گیا مر گیا. نا 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 نا, موت کا مرحلہ دلہا بنا کے لے کے جاتے ہیں. آجا تجھے مولا بلا رہا. پھر مولا اس کو دیکھتا, اس کے گناہوں کو صاف کرتا. اللہ فرشتوں کو فرماتا ہے اب اس جسم کو لے, اس روح کو لے جاؤ اور میرے بندے کے جسم میں ڈال دو. پھر وہ نیچے آتی, پھر اس کے جسم میں ڈالی جاتی, تب جا کے آپ غسل دیتے ہیں. یہ واقعہ آپ نے پہلے کبھی سنا نہیں سنا. اب آگے چلیں. اب آپ اس میت کو غسل دیتے ہیں, کیا سمجھ کے غسل دیتے ہیں؟ زندہ کہ مردہ؟ بولتے جائیے, کیا سمجھتے ہیں؟ زندہ نہیں سمجھتے بلکہ مردہ سمجھتے ہیں. آقا نے فرمایا اس کو غسل دینے والے کا بھی میت کو پتا ہوتا ہے یہ ہے کون, سارا پتا ہوتا. اب اس کو غسل دیا, جنازہ پڑھا, اور آقا نے فرمایا جنازہ پڑھنے کے صدقے اللہ اس میت کی بخشش فرما دیتا. اچانک موت, یہ یاد رکھے جیسے ہماری بیٹی کو آئی, میرے والد صاحب کو بھی ایسی آئی. 10 منٹ کے اندر, ان کو تو پھر بھی گھنٹہ لگا نا, 10 منٹ کے اندر میرے والد گرامی دنیا سے گئے. اور میں ان کو سینے میں لگا کے وہ حضور سلطان صاحب کی ربائی پڑھتا رہا ہوں. بات آواز تھا, مجھے کیا پتا, وہ دیکھتے رہ گئے. آقا نے فرمایا کہ اچانک موت آ جائے, غور سے سن لیں, اچانک کسی کو موت آ جائے بغیر تکلیف کے, وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. اور آگے فرمایا من مات مریضن, اگر مرض میں موت آ جائے تو بڑا خوش نصیب ہے. مات شہیدہ, اللہ اس کو درجہ شہادت عطا کرتا. ہماری رابعہ کو اللہ نے درجہ شہادت عطا کی. اب آگے چلیں. میت کو لے کے کہاں دفن کرتے ہیں؟ بولیے, اگر نہیں پتا تو پوچھ لیں گوانڈیوں سے, کتنے دفن کر دو جی, اونچا بولیں, کیا سمجھ کے لے کے جاتے ہوں؟ آقا نے فرمایا جب اس کو آپ کندھے پر سوار کر کے لے کے جاتے ہیں میت بولتی ہے. وہ میت بولتی. میں جملے پھر بول رہا ہوں, یہ جو ہماری روحانی محفل ہو رہی ہے وہ اس لیے ہو رہی ہے کہ ہمیں روحوں کی زیارت ہو جائے. جو میں نے, کیونکہ نوجوان بیٹیوں کو تو بلاتا نہیں, اس میں صرف جو ایجڈ ہوں, بیوہ ہوں, کوئی دکھوں کی ماری ہو, چلو آ جاؤ, شاید تیرے دکھ کے صدقے حضور آ جائیں, اور کیا چاہیے. اب قبر میں اتارا اپنا. آقا نے فرمایا جب قبر میں لوگ اتار دیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں میت. کیا سمجھتے ہیں؟ میت. قبر میں اتارا, مٹی ڈالی, فرمایا مٹی ڈالنے والے بھی پلٹے نہ تھے, مٹی ڈالنے والے ابھی پلٹے نہ تھے. اسی وقت میرے امتی کو اللہ زندہ کر دیتا. کس بات کا رونا؟ آگے سنیے, آگے سنیے. پھر قبر میں آتا ہے منکر اور نکیر. یہ تو پتا ہے نا, پتا ہے نا وہ کتنے ہیں جو قبر میں آتے ہیں. اب آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وہ قبر میں آتے بھی ہیں کہ نہیں آتے. آتے ہیں کہ نہیں؟ جو کہتے ہیں آتے ہیں ذرا ہاتھ کھڑا کریں. اس سے پتا چلا کہ ہمارے علاقے میں جاہلوں کی کمی نہیں ہے. اب ابھی آپ نے ہاتھ کھڑا کیا نا, آپ نے ہاتھ کھڑا کر کے کیا کہا کہ منکر نکیر قبر میں آتے ہیں. ہاتھ کھڑا کریں ذرا, کھڑا کریں نا اپنا. بڑی بڑی باتیاں میری بیٹیاں, میری بہنیں ہاتھ کھڑا کر کے. جب واقعہ میں سنا لوں پھر پوچھنا. ابھی شکر کریں کیمرہ نے موو نہیں کیا. آقا نے فرمایا منکر نکیر سب سے پہلے سر کی طرف سے آتے ہیں قبر میں. اب ذرا اپنے جواب بھی سن لیں. کس طرف سے آتے ہیں؟ سر کی طرف سے آتے ہیں. تو اس کی ایک عبادت
सर के आगे आके खड़ी हो जाती और मुनकर नकीर को कहती है निकल जा, अंदर था कोई नहीं। कब्र के अंदर था जगह नहीं है, अंदर जाने की इजाजत नहीं। मुनकर नकीर वहीं से पीछे हो जाते हैं। कहां से? ऊंचा बोलिए। लायक बच्चे बैठे ना, लायक बड़े सियाणे, इतने सियाणे, सारे हाथ खड़ा करके कहते कब्र से मुनकर नकीर आएंगे, सुने। फिर मुनकर नकीर कहते हैं जी कदमों की तरफ से आते हैं। जब वो कदमों की तरफ से आते हैं तो फिर उसका एक इबादत, वो खड़ी हो जाती है और वो खड़े होकर कहते हैं अंदर नहीं आना, अंदर जगह नहीं है, बाहर चले जाओ। मुनकर नकीर वहां से हट जाते हैं। पहले किस तरफ से अंदर दाखिल हुए, अब किस तरफ से आ रहे हैं? कदमों की तरफ से। बोलिए, कब्र के अंदर दाखिल हुए, दाखिल होने दिया? दो जगह हो गई। फिर वो मुनकर नकीर कहते हैं अच्छा बंदा बड़ा तकड़ा, चलो इधर से दाखिल होते हैं, दाएं तरफ से। जब दाएं तरफ जाते हैं तो आगे ज़कात खड़ी होती है। क्या खड़ी होती? इधर नमाज हो गई, इधर रोजे हो गए, इधर ज़कात खड़ी होती। तो ज़कात क्या कहती? तुझे अंदर की लैन जाना, अंदर जगह ही नहीं है, निकलो बाहर। अब किस तरफ से निकले? बोलते जाएं, दाएं तरफ से। पहले किधर से दाखिल हुए, फिर किधर से दाखिल हुए, फिर किधर से आए? ये कितने हिस्से हो गए? 3। आगे ज़कात कहते निकलो बाहर। आप ज़कात देते हैं ना, आप रोजे भी रखते हैं, आप नमाज भी। मुनकर नकीर कहते हैं चलो इधर भी थां बांधे, चलो इधर बढ़ने हो, एक थां रह गई। जब वो अंदर जाते हैं तो आपके सदकात खैरात जो आपने अल्लाह की राह में दिए होते हैं वो आगे खड़े हो जाते हैं। कहते हैं तुसी अंदर की लेना आए हो भाई? वो कहते हैं हम सवाल जवाब करना चाहते हैं। तो सदकात खैरात कहते हैं निकले थे अंदर। कब्र में तुम्हारे लिए खड़े होने की जगह। अब जरा गिनते जाइए, ये 1 कदम, 2 दाएं तरफ, 3 और बाएं तरफ 4। अब रह गया सर ऊपर से। आका फरमाते हैं, वो कहते हैं चलो ऊपर से अंदर दाखिल होते हैं। किधर से? अब मैं इस बात पर आपके चेहरे देखना चाहता हूं। सर की तरफ से दाखिल हुए, अमल ने रोक लिया। कदमों की तरफ से दाखिल हुए, अमल ने रोक लिया। दाएं तरफ से दाखिल हुए, अमल ने रोक लिया। बाएं तरफ से दाखिल हुए, अमल ने रोक लिया। चारों तरफ से अमल ने कहा खबरदार, आज हम संभालेंगे, मुनकर नकीर को अंदर आने की इजाजत। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सर की तरफ से जब आते हैं ना ऊपर से, तो आगे कुरान खड़ा होता है। जो मेरी बेटी कुरान पढ़ने वाली थी, कुरान की बात करने वाली थी, कुरान का जिक्र करने वाली थी, कुरान की बातें सुनाने वाली। फरमाया जब ऊपर से आते हैं ना, आगे कुरान खड़ा होता, वो बड़ा तकड़ा होकर खड़ा होता। कुरान कहता की लेना आयो भाई? वो कहते हम हिसाब किताब लेने आए, इस मैयत का हिसाब किताब लेने आए। कुरान कहता नहीं, मेरे होते हिसाब नहीं लेना, मेरे होते इसका हिसाब नहीं लेना। वो कहते क्यों? कहते मैं कुरान हूं, मेरी मर्जी, मैं चाहूं इजाजत दूं, चाहूं इजाजत ना दूं, खबरदार इससे सवाल नहीं कर। मुनकर नकीर खामोश हो जाते हैं। जब खामोश हो जाते हैं तो मुनकर नकीर कहते हैं भाई हमें सवाल कर लेने दे, बाद में तू आ जाना। मुनकर नकीर को कहते हैं ना, मेरे आने का इंतजार करो, कुरान कहता। अब मुनकर नकीर खड़े हो जाते हैं। कुरान उस मैयत को कहता, सुनते जाइए, मैयत को कहता जब तक मैं अल्लाह से तेरा परवाना बख्शिश लेना आऊं, परेशान नहीं होना। वो फिर कुरान अल्लाह के पास जाता, अल्लाह पाक से जाके पूछता बारी ताला मैं तेरा कुरान नहीं? अल्लाह फरमाता मेरा कुरान है, तू मेरा कलाम है। तो फिर कुरान कहता मौला जिसने मुझे पढ़ा, जिसने मुझ पर अमल किया, मुझे इजाजत दे मैं तेरी तरफ से बख्शिश की खुशखबरी सुना दूं। अल्लाह पाक फरमाता जा बख्शिश का परवाना ले जा।
پھر قرآن اگلی بات کرتا. قرآن کہتا یا اللہ ایک سرانہ دے دے, ایک کھیس دے دے جنت سے. کیا کیا؟ ایک سرانہ. آپ کو تو سرانہ ویسے ہی بندے دیتے ہی نہیں, مگرو لئی جان چھٹی دبو نہ کجو, روز روز بول بول کے نہ سیاپا پا دب کے پھر پکی قبر بناتے ہیں کہ پٹ کے نہ آ جائے. کیوں باجی خدیجہ؟ ہاں آمین. ہر قبر پکی بنانے کی اجازت نہیں ہے, وہ خاص خاص. ہمارے ماں توبہ توبہ, کسی کی ساس مر جائے استغفر اللہ, اب پکی بنائیں. کوئی بہت بولتی ہے پکی چنگی پیند کے 15 فٹ تھلے لے جاؤ, نکلے ہی نہ. پھر نہ آئے دوبارہ. کیسے وہ ایک بزرگ کا قول ہے, دشمن مرے تو خوشی نہ کریے صدنا بھی مر جانا. فرما بندے اتنی مستی نہ منا, تیرا بھی وقت آنے والا ہے. فرمایا جب قرآن اللہ سے سرانہ لیتا ہے نا, کھیس لیتا, تو پھر واپس آتا ہے قبر میں. یہ قرآن کی شان ہے لوگوں. جس قرآن کو آپ نے کل کے لیے رکھا, چہلم کے لیے رکھا, ساتویں کے لیے رکھا, پڑھنے کے لیے نہیں. بس اتنا جی چلو جی کل تھی دی شادی ہوئے گی, چمکدا دمکدا قرآن غلاف بن کے ان دے چھان کر کے ویڈیو فلم بناواں گا. ہر شادی کی ویڈیو فلم دیکھ لیں آپ کو دوسرے کلپ میں. پہلے میں تو وہ مائیوں بناتے ہیں نا, مائیوں, اگلے دن کھائیوں, اگلے دن جائیوں, جان چھٹی. وہ اوپر کیا جا رہا جی؟ قرآن جا رہا. ماشاءاللہ. یہ قرآن کے نیچے کون جا رہا؟ توبہ توبہ توبہ. قرآن کے نیچے کون جا رہا؟ جس نے ساری عمر ہی نہیں پڑھا. جو پڑھتا وہ سبحان اللہ. تو قرآن اس کو بچائے گا جس نے قرآن کو پڑھا, جس نے قرآن کو چوما, جس نے قرآن کو سینے لگایا. مولا تیرے قرآن کے صدقے جاؤں. اچھا پھر کیا ہوتا؟ پھر منکر نکیر آ کے کھڑے رہتے ہیں اور وہ قرآن اللہ سے بخشش کا سند لے کے آتا اور آ کے کہتا مبارک ہو اللہ نے تجھے بخش دیا. بیٹے لنگر تیار ہو گیا؟ اچھا ایک پکی, چلے ٹھیک ہے بیٹے. تو قرآن کیا کہتا؟ منکر نکیر کو دیکھ کے کہتا او تسی لکھ لیتے. آقا فرماتے ہیں قرآن ان کو قبر سے نکال کر اس میت کو خوشخبری دیتا. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام, نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, یہ ادا کرتے رہیں تو قبر آپ کی مضبوط رحمت بھری بن جائے. اب اگلی بات آپ کو بتاؤں, بڑی کمال کی بات. قبر میں 3 سوال ہوتے ہیں. قبر میں کتنے سوال ہوتے ہیں؟ 3. آج دیکھ لیں آپ آئیں, موسم کتنا خوبصورت ہو گیا. یہ اللہ نے آپ کی نیکی کا صلہ دیا کہ میرے محبوب کی گناہگار بندیاں جا رہی ہیں, بیٹیاں جا رہی ہیں. دیکھ لیں موسم آپ کے سامنے. حالانکہ آدھی رات ہمارا سارا شہر ڈوب گیا. تو آج اللہ پہ دیکھیں نا, یہ ہماری رابعہ کی خوشبختی. مجھے ڈر تھا, میں نے کہا 12-14 خواتین, آج سارا برآمدہ فل ہے. یہ حضور کی توجہ ہے, حضور کی رحمت ہے کہ ہماری بیٹی بخت والی, کرم والی. ہمارا جو بڑا میلاد ہوگا نا وہ اس بیٹی کے نام پر ہوگا. آپ سب آئیں گے نا, بیٹی کے نام پر آئیں اور حضور کی محفل کی مستیاں دیکھیں. زیارتیں بھی اس میں کرواتے ہیں. اور یہ اس بیٹی نے سن لیا تھا فلاں تاریخ کو سالانہ میلاد ہے. تو اڈے والے تو ماشاءاللہ چنگے گڈیاں بھر کے آن گیا نا میلاد میں, یہ تو ان پہلے دستی. اب آپ آ جائیں قبر کے سوال جواب. قبر میں حدیث پاک میں آتا, ویسے آتے ہیں 3 سوال. کسی سے 1 ہوتا ہے, کسی سے 2 ہوتے ہیں, کسی سے 3 ہوتے ہیں, اور کسی سے سوال ہوتا ہی نہیں. جو پیٹ درد میں اگر کوئی عورت مر جائے, مبتون کا لفظ آیا حدیث پاک میں, مبتون بطن کی بیماری, یا طاعون کے مرض میں مطعون. ہماری رابعہ پیٹ کی بیماری میں اللہ کو پیاری ہوئی. تو کیا خیال, اللہ ظلم کرتا؟ اس کو پتا نہیں. ارے ماں کو بنانے والا خود کتنا کریم ہوگا. تو جس کے پیٹ میں ڈیلیوری کیس میں اگر
عورت مر جائے وہ شہید ہے. سبحان اللہ. تعاون کے مرض میں جیسے آج کل یہ وائرس پھیلا, اگر کوئی مر جائے تو شہید. مرض کی حالت میں کسی کی موت آ جائے تو بھی شہید. طالب علم حالت طالب علمی میں وفات پا جائے وہ شہید ہے. 4 سال تھا, فرسٹ ایئر کا پیپر دیا, پیپر تسلی سے دیے, مگر مالک کو مرضی, مالک نے چاہا اب میری بندی میرے پاس. تہجد روز پڑھتی تھی, تہجد روز پڑھتی. تو قبر میں جب منکر نکیر آ جاتے ہیں تو یہ حساب ہوتا ہے کہ قبر میں اعمال اس میت کو, جی ماشاءاللہ اعتکاف بھی کیا. یہ اعتکاف میرا خیال کر کے آئی ہے یہ والا, یہ اور ریرا آپ نے بھی اعتکاف کیا تھا؟ ہاں مجھ سے پوچھ کر گئی تھی. اللہ, اور ایک اعتکاف کا ثواب بھی بہت زیادہ. تو قبر میں جب سوال جواب ہوتے ہیں تو بعد سے 1 سوال ہوتا ہے, بعد سے 2 ہوتے ہیں, بعد سے 3 ہوتے ہیں, اور کئی ایسے خوش وقت ہوتے ہیں جن سے حساب ہوتا ہی. راستے میں جا رہے ہیں, ایکسیڈنٹ ہو گیا, بندہ کٹ کے مر گیا, شہید ہے. پھر فرمایا ڈوب کے مر جائے شہید ہے. حالت طالب علم میں مر جائے, دب کے مر جائے شہید ہے. آگ میں جل کے مر جائے, کٹ جائے شہید ہے. طالب علم تھا, طالب علمی میں مر جائے شہید ہے. ٹھیک ہے, اب آ جائیں ذرا منظر قبر کا دیکھیں. آپ کو تو یہ قبر نظر آتی ہے نا, نا 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 نا. قبر کا منظر سناتا ہوں. شاہ عبد الحق محدث دہلوی کے زمانے میں کوئی آدمی تھا تو سفر پہ نکلا, تو سفر میں آگے جنگل آیا. جنگل میں ایک جگہ پہ ایک خاتون کا تندور تھا, تندور میں بیٹھ کے وہ روٹیاں پکاتی تھی. اس بندے کے پاس تندور پہ بیٹھا, کھانا کھایا, کھا کے اس کی جیب میں پیسے نہیں تھے. اس مائی نے اس کو 5 روپے دے دی اس زمانے کے. وہ پیسے لے کے چل پڑا. جب آگے گیا بڑی مدت کے بعد واپس آیا تو اسی راستے سے واپس آیا جس راستے اس نے تندور پر اس مائی سے کھانا کھایا. وہاں آیا تو وہاں تندور تو تھا نہیں, بس اتنا پتا تھا کہ کوئی فوتگی ہو گئی, تندور بند تھا. اس نے لوگوں سے پوچھا یہاں ایک مائی ہوتی تھی تندور پہ بیٹھتی تھی, وہ کدھر ہے؟ انہوں نے کہا آج فوت ہوئی ہے اور اس کا جنازہ. اس نے کہا ٹھیک ہے, اس کا قبر دفن سفن کا بندوبست میں کروں گا اپنی جیب سے. خیر وہ گیا, اس کی قبر کھولی, دفن کیا, بند کیا, بند کر کے اپنے گھر آگے وہیں رہتا تھا. اس کی جیب میں پیسوں کی ایک پوٹلی تھی. گھر آیا تو ہاتھ ڈالا, پیسے کوئی نہیں. وہ پیسے کدھر گئے؟ بڑا دیکھا, خیال آیا کہ وہ مائی کے ساتھ قبر میں نہ دفن ہو گئے. اب آپ کو سنا رہا ہوں, قبر گڑا نہیں ہے, ہم نے اپنے اعمال کمزور کر لیے ہیں. ہمیں قبر میں وہ رحمت کے فرشتے نظر نہیں آتے. خدا لے کے چل پڑا, ساری قبر کھودی, مائی کوئی نہیں. قبر میں بولیے مائی کوئی. یہ کیا ہوا؟ اس نے قبر میں چھال ماری. جب چھلانگ لگائی تو سرہانے کی طرف ایک کھڑکی تھی. کیا دیکھتا ہے کہ اندر ایک عجیب ہی سما, نور کا تخت لگا ہے اور نور کے تخت پر بیٹھ کر مائی قرآن پڑھ رہی ہے. اس نے اندر داخل ہوا. مائی نے دیکھا کہ یہ بندہ آ گیا جس کو میں نے 5 روپے دیے تھے اور آج اپنا بٹوا تلاش کرنا آیا. مائی نے وہ بٹوا پکڑا اور کہا بیٹا یہ لے جا اور نکل جا یہاں سے. یہ اپنا بٹوا لے جا اور نکل جا ورنہ دیر ہو جائے گی. اب میدان محشر کا دن تو اس طرح ہے نہیں. میدان محشر کا ایک دن کتنا لمبا ہے یہ یاد رکھیں. آقا نے فرمایا قرآن مجید میں کہ اگر میدان محشر کا ایک دن اس دنیا میں پھیلا دیا جائے تو وہ ایک دن دنیا میں 50,000 سال کے برابر ہوتا. کتنے ہزار سال؟ اور وہ ایک دن, اور وہ ایک دن وہاں کا, یہاں کا نہیں. خیر اس نے مائی نے بڑا زور لگا. اس نے کہا پترا چلا جا چلا جا. اس نے کہا نا, میں نے یہ ساری جنت دیکھ کے جانا.
उसने पूछा माँ ये जन्नत तुझे किस अमल के सदके मिली? गौर से सुनो, आप नबी के मिलाद पर खर्च करते हो, हुजूर की महफिल करते हो, 1000 बार आपको जब भी मैं दावत देता हूँ आप दौड़ी दौड़ी आती हैं, नबी के लिए आते हैं ना। मैंने आपको कहा ना हुजूर लाज रखते हैं गुलामों। सुनो उस माई ने क्या जवाब दिया। उस माई ने कहा ये सारी जन्नत तू देख रहा है, कयामत आ जाएगी इसका किनारा नहीं आएगा। कयामत आ जाएगी मगर इस जन्नत का किनारा नहीं आएगा। फिर माई ने कहा वो निकल जा, निकल जा। नहीं निकला। उसने कहा माई ये तुझे जन्नत किस अमल के सदके मिली? उस माई ने कहा पुत्र वो एक अमल किया था कि तुझे 5 रुपए दिए थे। कितने पैसे दिए? आप नबी के मिलाद करती हो तो हुजूर के मिलाद में अपने घर से नजराने भेजते हैं, लंगर भेजते हैं, चावल भेजते हैं, बहुत कुछ भेजते हैं। किसके लिए भेजते हैं? हुजूर के लिए, ताकि कल कयामत को जब सिला लेने का वक्त आए तो हुजूर देखकर पहचान जाए मेरी बेटी आ गई, मेरी बेटी आ जा। उस माई ने कहा पुत्रा बड़ी देर हो गई। खैर उसने कहा अच्छा माँ मैं चलता हूँ। वहां से निकला। जब कब्र से निकला कोई कब्रिस्तान नहीं। चलते चलते वहां एक बूढ़ा बैठा हुआ था। उस बूढ़े को मिला और बूढ़े को मिलकर कहा बाबा जी यहाँ एक माई होती थी, उसका तंदूर होता था। कब्र से आया था ना, मैदान मैशर वो बरज़ख का मंदिर देख लिया था। उस बूढ़े की आंखें जो ना वो उठा के देखता था। तो पूछा बाबा जी आपको पता? तो उस बाबा जी ने पता क्या कहा? उसने कहा हाँ पुत्र हमारे दादे ये कहानी सुनाया करते थे। यानी कब्र में गया है और कितनी मुद्दत गुजार के आया। तो उसने कहा वो एक बाबा बैठा है, उसको पता होगा कि यहां एक माई हुआ करती। उसके पास गए। उसने कहा हाँ हमारे दादे परदादे सुनाया करते थे, वो मुझे याद है। खैर उसने समझ लिया कि मैं पता नहीं कितनी मुद्दत कब्र में रहा हूं। चलते चलते हिंदुस्तान का ये वाकया वो हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी के पास पहुंचा। उनको जाके ये सारा वाकया सुनाया। हुजूर मैं तो मेरे बच्चे बुच्चे फौत हो गए होंगे, बीवी बच्चे क्या रहेगा, तो मैं कब्र में गया था, ये मेरे साथ वाकया हुआ, अब बता मैं कहाँ जाऊं? तो आपने फरमाया तुझे अल्लाह ने आंख दिखा दी थी और तुझे जन्नत का बरज़ख का सारा मंजर दिखा दिया। अब कब्र और हशर पर शक न करना। अब मक्का चला जा और बाकी सारी उम्र वहां गुजार दे। अब आए जरा कब्र का मंजर सुन लें ताकि उतनी देर में आपका लंगर भी तैयार हो। सवाल होता है हर मैयत से। मैंने बता दिया कि मैयत से बाहर रहकर मुनकर नकीर सवाल करते हैं। अगर काफिर हो, मुनाफिक हो, गुस्ताख हो, अल्लाह रसूल को न मानता हो, उसको भी सवाल करते हैं। और जो हुजूर का दीवाना होता है सवाल उसको भी करते हैं। फर्क देख, जब मुनकर नकीर उस बेईमान के पास आते हैं और सामने आते हैं तो आका करीम सामने बैठ के देख रहे होते हैं कि अब मेरे बारे में सवाल होगा। तो वो मुनकर नकीर उसको पकड़ कर कहते हैं वो देख चेहरा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे की तरफ इशारा करके और क्या कहते हैं मा कुंत तक़ूल फी हक़्क़ि हाज़र रजुल। ये जो शख्सियत खड़ी है, ये जो हस्ती खड़ी है, बस इतना बता ये कौन है। नाम नहीं लेते। हम सब ने कब्र में जाना बेटा, ये महफिल मिलाद हुजूर की याद, हुजूर की याद, हुजूर की याद। जुल्फे वाले के तज़किरे, कभी चेहरे के तज़किरे, कभी लबों के तज़किरे, कभी रुखसार के तज़किरे, कभी जमाल के तज़किरे, ताकि याद हो जाए कि जब बेटा कब्र में जाओ आंख खुले तो जाते ही महबूब को पहचान लो, देर ना लगे। तो जब सवाल करते हैं तो वो जो होता मुनाफिक वो कहता ला अदरी ला अदरी, मैंने की पता ये कौन। सारी उम्र हुजूर से ताल्लुक बनाया ही नहीं तो पहचान कैसे। ये मिलाद इसलिए होता है हमारी माओं को, बहनों को, बेटियों को हुजूर की पहचान मिल जाए। बेटियों के लोग शादी कर देते हैं, आगे फिर सपुर्द कर देते हैं दामाद के, बस उन तू जान तेरा कम जान, पावे नु कुट कुट के फेर दे। असी ना पूछा काश
ایسے نیک لوگ ملیں جو اپنی بیویوں کو شادی کے بعد نبی کی بات سناتے. یہاں کتنی بیٹیاں بیٹھی, میں اگر ایک ایک سے پوچھوں آپ کا میاں آپ کو نبی کی بات سناتا تو میرے خیال ہے اکثریت یہی کہیں گی توبہ جی توبہ, وہ تو ساڑھے نال بہن ہوں تیار نہیں. مجھے ایک دوست ہیں, اب وہ سن رہے ہوں گے, انہوں نے مجھے ایک پوسٹ بھیجی, وہ کہنے لگے میاں کو اپنی بیوی کی باتیں اس طرح سننی چاہیے جیسے قومی ترانہ ہوتا. اب آ جائیں آقا علیہ السلام قبر میں تشریف لائے. میت مومن کی, کس کی قبر ہے؟ مومن کی. آقا فرماتے ہیں جب مومن کی قبر میں آ جاتے ہیں نا وہ منکر نکیر, حضور سامنے ہوتے ہیں. منکر نکیر اس بدبخت کی قبر میں آئے مگر حضور کا نام لے کر نہیں بتایا کہ وہ کون. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ حالانکہ وہ منافق تھا, بدبخت تھا, حضور کو دیکھ کر بھی پہچان نہیں سکتا. قرآن میں آتا ہے کہ جب مومن قبر میں جائے گا اللہ اتنی استقامت دے گا, بس دیکھتے جائے گا اور قربان ہوتا جائے گا. صدقے جاواں سونیا تو میرے گھر آ گیا. ہر قبر مومن کے لیے گھر ہوتی ہے. لنگر لے آئیں بیٹا, باجی لنگر جو تیار ہوگی وہ تو لے آئیں نا بیٹے, پیک کر کے لے آئیں بیٹا. بس ختم کر رہا ہوں تو پتہ اختتام کر رہا ہوں. تو فرمایا کہ جب منکر نکیر آ کر پوچھتے ہیں نا کہ اب سوال نبی کا ہوگا, اس کے سامنے آ کر کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ حضور سامنے ہوتے ہیں, میری طرف توجہ کرنا, سامنے ہو کر کہتے ہیں ما کنت تقول فی حق حاضر رجل. یہی سوال اس کو بھی کرتے جو حضور کو نہیں جانتا, یہی سوال اس کو بھی کرتے جو حضور کو جانتا تھا, پہچانتا تھا. اب دیکھیں اللہ مدد کیسی کرتا. اب قبر میں بندہ جا کے گھبرا جاتا, نیا نیا آتا, جیسے وہ حضور کو دیکھتا ہے نا تو ایک دفعہ سکتا تو تاری ہوتا کہ ساری عمر سنا تھا آج میں نے دیکھنا. جب وہ گھبراتا تو منکر نکیر کیا کہتے ہیں, اس کو پکڑ کر کہتے ہیں پریشان نہ ہو, محمد اس کا نام ہے. تیرے سامنے جو 14ویں کے چاند والا چمکتا دمکتا چہرے والا نور کی لائٹوں والا کھڑا ہے, یہی خدا کا محبوب ہے. آگے کیا اس کو دیر ہونی, وہ کہتا ساری عمر میں نے سنا یہی تھا وہ جس کا ذکر کرتا تھا. اب آگے پتا منکر نکیر کیا کہتے ہیں؟ منکر نکیر کہتے ہیں ہمیں پتا تھا کہ تو حضور کو پہچان لے گا. اتنی بات کر کے پھر وہ جو قبر ہے اس کا ایک رخ کھول دیتے ہیں بائیں طرف, آگ بھڑک رہی ہوتی ہے اور آگ دکھا کر کہتے ہیں دیکھ ھذا مقعدک فی النار, یہ تیرا ٹھکانہ تیار تھا, تجھے ہم نے آگ میں ڈال دینا تھا اگر تو محمد کو نہ پہچانتا. اب دیکھیں دھوپ بھی آ گئی ہے, اگر تو حضور کو نہ پہچانتا. قربان جان کتنے خوش نصیب ہم ہوں, ہماری رابعہ بیٹی کتنے بخت والی, کل بدھ تھا, حضور کو قبر میں جا کر دیدار بھی کر لیا اور حضور کے چہرے انور کے انوار میں اپنے آپ کو فنا بھی کر لیا. اس نے پیچھے کیا مڑ کے دیکھنا, ماں کیا باپ کیا. اسے تو ایک ہی خبر مل گئی کہ جس زلفوں والوں کی نعتیں پڑھتی تھی اس نے مجھے اپنی کملی میں چھپا لیا. آگے جا کر کیا ہوتا, میں دعا کروں گا تو پھر یہ تقسیم کر دیجئے گا. آگے جا کے منکر نکیر کہتے ہیں وہ آگ والا حصہ بند کر دیتے ہیں, ادھر سے رخ کھول دیتے ہیں, جنت کی خوشبوئیں آتی ہیں. کیا آتی ہیں؟ جنت کی خوشبوئیں آتی ہیں, ہوائیں آتی ہیں. اور ہوائیں آتے ہوئے وہ جو منکر نکیر وہ کہتے ہیں قد ابدلک اللہ بہ مقعدک من النار الی الجنہ, اے جنتی مبارک ہو, اللہ نے حضور کو پہچان لینے کے صدقے میں, آقا کو پہچان لینے کے صدقے میں اللہ نے جہنم ہٹا دی ہے اور جنت عطا کر دی. آپ تو سوچ ہی سکتے ہیں جنت کیسی ہوگی. ہماری بیٹیاں کمرہ سجاتی ہیں بڑی ڈیکوریٹ, یہ جی قادری صاحب یہ میری برتھ ڈے, ادھر پھول لگا, ادھر جناب بالون لگا, ادھر یہ لگا, ادھر وہ لگا. تو کم از کم 1-2 گھنٹے تک بیٹیوں کی خوشی دیکھنے والی ہوتی, ایسے ہی ہے نا. تو جب جنت آپ کے سامنے ہوگی تو آپ نے تو اپنے کپڑے بھی نہیں دیکھنے کہ بھائی میں نے کپڑے کون سے پہنے, آپ نے یہی دیکھنا وہ مدینے والا بیٹھا ہو.
وہ مدینے والا بیٹھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری سب ماؤں بہنوں بیٹیوں کا آنا قبول کرے. ایک دفعہ الحمد شریف پڑھ لیں, 3 دفعہ کل شریف پڑھ لیں. جتنے وفات پا گئے سب کے لیے دعا ہو جائے. زین ਲਈ دعا کرنی جو ڈلیوری ہے تو ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ پیچیدگی جی آ رہی ہے. ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਹੁਣ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ.
ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الحبیب المحبوب شافی العلل ومفرج القروب وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. باری تعالیٰ ہماری آج کی محفل قبول فرما لے. میری ماں بہنوں بیٹیوں نے جو آج قرآن مجید کی آیات پڑھی ہیں، مختلف صورتیں پڑھی ہیں، مختلف اذکار کیے ہیں، مولا یہ سارے اذکار درود و سلام میری بیٹی رابعہ کے لیے قبول فرما لے. میرے مولا اس کی والدہ بھی ہے، اس کی بہن بھی ہے. مولا تو کریم ہے، تو ماں سے بھی بڑھ کر کریم ہے، تو ماں کی محبت سے بھی بڑھ کر کریم ہے، رحیم ہے، جبار ہے، ستار ہے، غفار ہے. مولا کتنی بیٹیاں تیرے دربار میں پہنچ گئیں، کتنے بیٹے دربار میں پہنچ گئیں. شہنشاہ ارض و سما حضرت امام علی مقام کی اولاد میں کتنے آپ کے سامنے شہید ہوئے. مولا وہ سب تیرے دربار میں پہنچ گئے. امام علی مقام کی عظمتوں کا، محبتوں کا، شانوں کا، مقام کا اور اس بلند مقام کا تیری بارگاہ میں واسطہ ہے جس مقام کے اوپر ہر کوئی فخر کرتا ہے کہ میں بھی حسین کا ہوں، میں بھی حسین کا ہوں. مولا ہماری اس باجی کو رابعہ بیٹی کی ہر رات کو ملاقات کرا دے، ہر رات کو رابعہ کی ملاقات کرا دے اور رابعہ کے ساتھ تاجدار کائنات کا دیدار کرا دے، حضور سیدنا غوث اعظم کا دیدار کرا دے. مولا یہ جتنی بیٹیاں آئی ہیں ان میں کسی کے ہاں اولاد نہیں ہے، کسی کے ہاں کاروبار نہیں ہے، کسی کے ہاں روزگار کی تکلیف، کسی کے ہاں میاں بیوی کی لڑائی ختم نہیں ہوتی. تجھے امام حسین کی زلفوں کا واسطہ ہے، سب کا بیڑا پار فرما دے. سب کے گھر کی اذیتیں، تکلیفیں، پریشانیاں، آفات، حادثات و بلیات سے محفوظ فرما. مولا جیسے تو نے امام حسین کو صبر دیا، حوصلہ دیا، اسی طرح ان کے صبر کے صدقے میری رابعہ کی ماں کو بھی صبر دے دے، اس کو سکون دے دے، آقا کا جلوہ دے دے، دیدار مصطفیٰ دے دے، انوار مصطفیٰ دے دے. آج کی رات کو حضور کی بہار دے دے، انوار دے دے. میری بہن تیرے محبوب کا دیدار کر کے پرسکون ہو جائے، پر لطف ہو جائے. مولا ان سب کو دیدار مصطفیٰ کرا دے، انوار مصطفیٰ کرا دے، توجہات مصطفیٰ کرا دے. مولا یہ جتنی تیرے محبوب کے لیے آئیں سب کا بیڑا پار فرما دے، سب کا بیڑا پار فرما دے. مولا آج کی محفل میں حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ مبارک کا ان کے لیے زیارت کے لیے میں نے منگوایا ہے. مولا ان کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جبہ مقدسہ کا صدقہ کہ سب کی تکلیفیں دور فرما دے، اذیتیں دور فرما دے، پریشانیاں دور فرما دے، آفات سے نجات دے دے، تکلیفوں سے نجات دے دے، ذلت سے بچا، خوف سے بچا، وحشت سے بچا، بدنامی سے بچا، تباہیوں سے بچا، بربادی سے بچا. تجھے اس جبے والی ہستی کا واسطہ ہے، تجھے اس کریم آقا کا واسطہ جن کا جبہ مقدس کا ایک حصہ اس گناہگار کے ہاتھ میں ہے. مولا ان سب کو ظاہری اور باطن فیوز و برکات عطا فرما دے، آقا کی محبت کا فیض عطا فرما دے. دین کی تکلیفوں سے بچا، دنیا کی تکلیفوں سے بچا، آفات و حادثات و بلیات سے بچا. جو دنیا سے چلے گئے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. مولا ہماری رابعہ بیٹی کے درجات بلند فرما دے، بلند سے بلند فرما دے. ان کے عزیز و اقارب میں جو دنیا سے چلے گئے سب کو آقا کی قربت میں جگہ دے دے، پڑوس میں جگہ دے دے. یہ جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں آج تیرے محبوب کے میلاد میں آئیں اور ہر محفل میں آتی، جنہوں نے نعت پڑھی ہے، تلاوت پڑھی ہے، ذکر کیا ہے اور دور سے اس طوفانی موسم میں تیرے محبوب کی محبت لے کر آئی اور خالی جھولی لے کر آئی، تیرے محبوب کا عشق لینے آئیں، پیار لینے آئیں. مولا اپنے محبوب کی محبت کا صدقہ ان کو دین اور دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرما دے، کرم سے مالا مال فرما دے. وہ جو دور بیٹھے ہیں مجھے دیکھ رہے ہیں، مولا تجھے واسطہ ہے اس مقدس تبرک کا ان کے حال پہ بھی کرم فرما دے. ہماری یاد کی محفل قبول فرما اور جو مردانہ محفل ہوگی مولا وہ بھی قبول فرما، جو روحانی محفل ہے وہ بھی قبول فرما. ہماری
ان مجلس میں جو ہماری آنے والی بیٹیاں، کسی کا والد نہیں ہے، ہماری عینی بیٹی، کسی کی والدہ نہیں ہے جیسے بازی ریحان نے وصال کر گئی، اسی طرح ہماری آنٹی زبیدہ جو ہماری ہر محفل کے اس کونے میں بیٹھی وہ بھی نہیں ہیں۔ مولا تجھے اس جبے والے کا واسطہ سب کی قبروں کو نور سے بھر دے، سب کی قبروں کو نور سے بھر دے، سب کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ ہماری والد گرامی کی چچی جان جن کا بھی چیلم نہیں ہوا، مولا وہ تیرے دربار میں پہنچ گئے، ان کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام عطا کر۔ مولا خبر نہیں ہمارا بلاوا کیسا ہو، ہماری موت کیسی ہو، معلوم نہیں بوقت وفات ہمارے قریب کون ہوگا۔ تجھے واسطہ ہے آمنہ کے لال کا، تجھے واسطہ ہے اس تبرک مقدسہ والی ہستی کا، ہمارے ایمان سلامتی والی موت بنا دے، ایمان والی موت بنا دے۔ مولا بیماروں کو شفا عطا فرما، تنگ دستوں کو خوشحالی عطا فرما، ہر ایک کے مال جان اولاد دین اور دنیا میں برکتیں عطا فرما۔ مولا آج کی اس مجلس میں میں نے جس بیٹی کے لیے اس مجلس میں ہماری بہنیں آئیں گی، بیٹیاں آئیں، مائیں آئیں، بلایا، مولا جن جن کے عزیز و اقارب وفات پا گئے سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جو جو دعا یہ میری بہنوں بیٹیوں نے ہاتھ اٹھا کے مانگی ہے مولا سب دعائیں قبول فرما۔ ہماری رابعہ بیٹی سمیت جتنے میرے آقا کے غلام دنیا سے جا چکے ہیں مولا سب کے درجات بلند فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى حَبِيبِ سيدنا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کیمرہ بند کریں بیٹا، آپ بیٹھے رہیں۔